السلام علیکم جی. عادل راجہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ میرے لنڈن کے کافی ٹور بھی ہیں اور کچھ تھوڑا سا مطلب سمجھتے ہیں. یورپ میں تو ہم ہوتے ہی ہیں لیکن پہلے تقریباً کوئی 8-10 سال پہلے جو ان سے نا کافی میرے چکر لگے. اچھا, وہاں پہ جو ان کو اریسٹ کیا گیا تو کافی زیادہ انفارمیشن ہوگی پولیس کے پاس. بغیر تصدیق کیے وہ اس طرح کا سٹیپ لیتے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ ان کے بارے میں یہ چل رہی ہے کہ وہ تو چھوٹ گئے ہیں 8-10 گھنٹے کے بعد. ایسا نہیں ہے. ہوتا یہاں کے قانون میں کچھ اس طریقے کا ہے جو کہ بڑا معیوب سا لگتا ہے پاکستان کے حساب سے, کہ ایک دفعہ بندہ پکڑا گیا تو پکڑا گیا یا پھر اس کی ضمانت ہو گئی, پھر دوبارہ اریسٹ ہوا تو پھر وہ مطلب ضمانت کینسل ہو گئی یا ضمانت مزید مل جائے گی. یہ پاکستانیوں کی پریکٹس ہے. یہ جو 6-8 یا 10 گھنٹے جو رہے ہیں پولیس کی تحویل میں, وہاں پہ پروبیبلی کیا ہوا ہوگا, وہاں پہ سوال جواب ہوئے ہوں گے ان سے. ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, 4 گھنٹہ, آئی ڈونٹ نو, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر کیا کہتے ہیں یہ سوالات ہیں. آپ کا یہ سوشل میڈیا, آپ نے یہ باتیں کہی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. وہ ساری کولیکٹ کرتے ہیں. اچھا, وہ کیمرے کے اندر بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ان سے نا وہ سائیکالوجسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیز جو ان سے نا ٹیپ ہو رہی ہوتی ہے. اس نوعیت کے جو کیس ہوتے ہیں اچھا, جب وہ سوال کے جواب دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے, اس کو وہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے جرم کیا اور اس کی وجوہات یہ ہے, تو وہ کیس کچھ اور بن جاتا ہے. اچھا, اگر وہ یہ کہتے ہیں نہیں میرے حساب سے یہ ایسا نہیں ہے, جیسے کہ ان کے وکیل کہتے ہیں, تو کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو پھر وہ وہاں کی پولیس وہ سارا مسئلہ سمجھاتی ہے کہ نہیں یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے. عادل راجہ کو نہیں سمجھاتی, لیکن وہ اپنے وکیل اور آپس میں وہ سلجھتے ہیں. تو اس کے اندر پھر ٹائم لگتا ہے, مطلب اس پروسیس کو ٹائم لگتا ہے. ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد عادل راجہ کو بلایا جائے دوبارہ, پھر اس سے سوال جواب کیے جائیں, پھر یہ جناب سوال و جواب کے اندر سے یہ اپنا میتھڈ نکالیں, پھر ہو سکتا ہے نکالیں, ہو سکتا ہے 4-5-10 دفعہ بلائیں, اور یہ سارا 1-2 سال کے اوپر چلا جائے. لیکن انیشیلی جو ان کے پاس رپورٹ ہے, جو ان کے پاس معلومات ہے, اس کے اوپر عادل راجہ کو انہوں نے انسٹرکشنز کیا دی ہیں وہ کچھ دنوں میں پتہ لگ جائیں گے کہ آپ یہ بات کر سکتے ہو یا کہ نہیں کر سکتے. اب یہ اس بات کو سمجھیں. لیٹ سپوز ان کی یہ سمجھ میں آتی ہے. اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, جو فارن کے ٹریولر ہیں یا تھوڑا سا قانون کو سمجھتے ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں, ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یار یہ جو اس نے جرم کیا نا یہ اتنا بڑا تو نہیں ہے, لیکن اس کو یہاں پہ کم از کم 6 مہینے یا 1 سال کی قید ہونی چاہیے, تو اور پلس اتنا جرمانہ ہونا چاہیے, اور پلس ان کے اوپر اتنی پابندی ہونی چاہیے. یہ ان کی سزا متعین ہوتی ہے. لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں ان کو 8 مہینے کی سزا ہونی چاہیے. جج یہ طے کر لیتا ہے یہ ساری معاملات کے بعد کہ یہ ایسا کوئی دہشت گردی کے اندر مسئلہ نہیں تھا, یہ اس کے جذبات تھے, یہ وجوہات تھیں, اور یا اس کی ذہنی صلاحیت, اور یہ, لیکن اس کو 8 مہینے قید اور یہ 4,000 پاؤنڈ جرمانہ. 4,000 پاؤنڈ چلو جرمانہ اس کا ہو گیا, وہ قسطیں بھی کرا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے. اب 8 مہینے قید ہے, تو اس کو یہ کہا جائے گا تمہیں 8 مہینے قید ہوئی ہے اور تمہیں کتنا وقت چاہیے کہ تم اپنے معاملات کو کلوز کر سکو. تو وہ بتائے گا کہ بھائی مجھے 2 مہینے چاہیے کہ میں اپنی جو دکان ہے اس کو کرائے پہ لگا دوں, یہ کروں, معاملات کو, بچہ ہے اس کے ایگزام چل رہے ہیں میں اس کو کر لوں, یہ سارے. اس کو مطلب وہ جج کہے گا نہیں اتنے نہیں ہے, اچھا چلو بچے کا مسئلہ ہے, چلو اس کا فیوچر کا مسئلہ ہے, تو یہ کب ختم ہوں گے, کہ جی یہ تقریباً 1.5 مہینے میں ختم ہوں گے, اس کے بعد میں یہ کر لوں گا. ٹھیک ہے چلو تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں, 2 مہینے کے بعد اس تاریخ کو جیل میں آ جانا, تم اپنے لیے ٹراؤزرز وغیرہ جو بھی ہیں نا وہ لے آنا, باقی تو آپ کو وہاں سے ملے گا. اچھا, یہ جو ہوتی ہے نا نارمل ٹائپ کسی جیل, اس کے اندر مطلب وہ نہیں ہوتا کہ پیشنٹ والے کپڑے, نہ یہ دوسری جیل ہوتی ہے. وہ جو ہوتی ہے نا جیل
جو کرمنلز کی ہوتی ہے وہ بڑی ہیوی قسم کی ہوتی ہے. جیلوں کے بھی اقسام ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے. بہت سارے جو نا یوتھ یہ پھدک رہے ہیں کہ بھائی وہ تو چھوٹ گیا, وہ تو بالکل بے قصور تھا, وہاں پہ تو معاملہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. ایسا ہوا نہیں ہے. یہ پولیس کا لے جانا ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس مور دین 50% تو ایویڈنسز تھے کہ یہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی میں تھا, اور اس کے ایویڈنسز پولیس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, تو پولیس نے اریسٹ کیا. پولیس نے کال کر کے نہیں بلایا بلکہ اس کو اریسٹ کیا. اب اس کے موبائل, لیپ ٹاپ, کیا کیا چیزیں زیر تحویل لی ہیں, یہ بھی کچھ ٹائم کے بعد پتہ لگے گا, یا وہ ڈیوائسز وغیرہ. اور بعد میں ابھی جو انویسٹیگیشن یا انکوائری یا معلومات اکٹھی کی جا رہی ہوگی, انفارمیشن کلیکٹ کی جا رہی ہوگی, اس کے بعد جو نا یہ ہو سکتا ہے اس کا دائرہ بڑھے. اور اگر یہ خدا نخواستہ کسی اور ایجنسی کے ساتھ منسلک پایا گیا, پھر اس کا دائرہ اور بڑھ جائے گا. پروبیبلی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کسی ہمارے آس پڑوس ملک کی, اگر یہ کسی ایجنسی کے ساتھ منسلک ہوا تو یہ اڈا بنا رہا ہے یو کے کو, اور اگینسٹ کام کر رہا ہے پاکستان کے, اور مفادات کسی اور کے یہ چلا رہا ہے. تو یہ بہت ہی بڑا کیس بن جائے گا, یہ بخشیں گے نہیں پھر. تو آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کا کتنا مطلب ٹائم چلتے رہے, وہ سب کچھ جو بھی ہوتا رہا, اور اس کے اوپر چلے ہم بات نہیں کرتے. وہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی تکلیف دہ, اور جو ان کا فیصلہ بھی ہوا ہے جس طریقے سے ہوا ہے, یا جو مفادات تھے پیچھے, مفادات تو نہیں کہنے چاہیے, جو مطلب جو پیروی تھی اس کے اندر کیا مسئلے تھے. تو یہ جو انسان ہے اس کے ساتھ کچھ اور سلوک ہو سکتا ہے. اب ہم اگلے موضوع پہ بات کرتے ہیں. یہ ناصر بٹ والا جو کیس ہے, جو کہ آج انہوں نے ون کیا یو کے کی ہائی کورٹ سے, اور اس کے اوپر ہی ڈسکس کرنی تھی. اس کا ایک پہلو جو انسان ڈسکس کرنا, یو کے کی کورٹ نے, ہائی کورٹ نے اس کیس کو, جس کو ہم بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں, سب کو پتہ ہے, جو کیس جو انسان میاں نواز شریف کا کہ وہ بے قصور تھے یا کہ قصوروار تھے, اس چیز کو انہوں نے سارا ایگزامن کیا. اور ناصر بٹ کا یہ کیس تھا کہ وہ آڈیو بھی درست ہے, وہ ویڈیو بھی درست ہے. وہ جج سے میں نے بات کی تھی, اور مقصد جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور اس چیز کو میں جو تھا نا بے قصور, میاں محمد نواز شریف کو بے قصور ثابت کر سکوں. اچھا, وہ پھر اسی چکر میں مطلب 5 چینلز کے اوپر جو نا یہ کیس ہوتا ہے, 3 باروبار موقع لیتے ہیں, ایک یہ جو نا کیس چلتا ہے. اور یہ کیس جو نا جو سما ٹی وی کے خلاف ہے, اور وہ عدالت جو نا پھر نہ صرف اس آڈیو ویڈیو کو ایگزامن کرتی ہے, پھر وہ ناصر بٹ کا موقف سنتی ہے, اور پھر وہ چینل کا موقف سنتی ہے کہ نہیں, چینل یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ آڈیو ویڈیو بھی جھوٹی ہے, اور نواز شریف کو درست جو نا سزا ملی ہے, تو وہ اس کیس کو بھی ایگزامن کرتی ہے. اب آپ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ اس کیس کو ایگزامن کرتی ہے, اور ایگزامن کر کے وہ یہ بتاتی ہے کہ میاں نواز شریف کو غلط سزا ملی ہے, ناصر بٹ درست کہہ رہا ہے. ارشد ملک جج کی جو آڈیو اور ویڈیوز نے بنائی ہے وہ اس کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے بنائی ہے, یعنی کہ اس کا ایک یہ پہلو آ جاتا ہے. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے نا, جو اس میں جس کے اوپر توجہ تھوڑی سی کم ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ اب جب یہ اس کو کہہ لیں کہ دوبارہ یہ کیس جو ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا, اور جو بینچ بنے گا اور اس کو ایگزامن کیا جائے گا, تو وہ جو بھی کرے گا نا وہ یو کے کی ہائی کورٹ کے اگینسٹ کرے گا. اور یہ جتنی ہوتے ہیں نا ورلڈ جسٹس رینکنگ کو واچ کرنے والے, جب کراس کورٹس ہوتے ہیں نا کوئی کیسز, تو اس کو وہ ایگزامن کرتے ہیں بہت غور کے ساتھ کہ یو کے کی کورٹ میں کیا کہا جا رہا ہے اور پاکستان کی کورٹ میں کیا کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ یو کے کی کورٹ نے پاکستان کے قانون کے مطابق جو فیصلہ تھا اس کو یہ کہا ہے کہ نہیں, یہ فیصلہ غلط ہوا ہے, وہ نواز شریف کے اگینسٹ ہوا ہے, حالانکہ اس میں بے قصور ہے میاں محمد نواز شریف. اور وہ فیصلہ سناتا ہے ناصر بٹ کے حق میں کہ وہ درست کہہ رہا تھا, اور اس کی جو آڈیو ویڈیو ہے وہ بھی درست ہے, ہر چیز کو وہ درست مانتے ہیں. تو
اب آنے والے وقت کے اندر جو بھی جو ہے اپنا اپیل ہوگی، وہ اپیل جو بھی بینچ سنے گا تو اس کو فیصلہ نواز شریف کے اگینسٹ نہیں دینا ہوگا، پاناما میں سے اقامہ کے اوپر یا اقامہ میں سے جو بھی کیس تھا اس کے اوپر نہیں دینا ہوگا، بلکہ وہ یو کے کی ہائی کورٹ کے اگینسٹ فیصلہ دینا ہوگا۔ یا تو وہ اس سے متفق ہو جائے گا کہ ہاں یو کے کی ہائی کورٹ درست کہہ رہی ہے کہ یہ جو ماضی میں جو کیا ہوا فیصلہ ہے یہ غلط ہے اور نواز شریف بے قصور ہے اور اس کو وہ وکٹم ہے، یعنی کہ اس کو باقاعدہ سازش کا نشانہ بنایا گیا، یا پھر وہ یو کے کی ہائی کورٹ کو غلط ثابت کرے گا کہ نہیں، یو کے کی ہائی کورٹ نے اس بات کو ہی نہیں سمجھا کہ ہمارا قانون کیا ہے اور یہاں پہ نظام کیا ہے، بلکہ صحیح نظام تو یہ ہے وہ نواز شریف واقعی میں جو ان سے قصوروار ہے، اس کو درست سزا ملی تھی، اس کو مطلب جو بھی کیس تھا اس کو ایگزیکٹلی نہیں کوٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس میں یو کے کی کورٹ میں تو نواز شریف بری ہو گئے، اگر پاکستان کی کورٹ میں دوبارہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب بالکل واضح ہوگا، اور اگر جو پاکستان کی کورٹ میں اس کو دوبارہ نہیں جو انسانہ کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ فیصلے کو بحال رکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کے کی جو ہائی کورٹ ہے وہ غلط ہے۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، کسی کو بھی حق ہے کہ اس سے اختلاف کرے۔ بہت شکریہ جی۔